السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے قرآن سے پیار، قرآن سے محبت۔ ہم اور آپ، یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید سچی اور لا ریبہ کتاب ہے جو بے مثل اور بے نظیر ہونے کے ساتھ ساتھ سراپا ہدایت اور حکمت و دانائی سے بھری پڑی ہے۔ اس کی تلاوت سے باعث ثواب بھی ہے اور قاری کو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے جس سے کبھی بھی اس کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب قاری اس کو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اسے اور اچھا لگتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے محبت کرنے والے آج دنیا کے اندر دیکھیں کتنے ہمارے بھائی، کتنے مسلمان موجود ہیں جو قرآن کو جب رمضان آئے گا تبھی قرآن کھلے گا، بقیہ اوقات کے اندر وہ قرآن مجید کو طاقوں میں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ نہیں کہ طاقوں میں سجانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو جب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت کے لیے اتارا ہوا دستور حیات ہے۔ جو اس کو ٹھکرا کر خواہش نفس کی پیروی کرے گا، قرآن مجید کو ٹھکرائے گا اور خواہش نفس پر اگر وہ پیروی کرے گا تو یہ جان لیجئے اپنا خدا بنانے والا وہ انسان ظالم، فاسق اور فاجر ہے، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ کامیابی اور کامرانی دنیا میں بھی نہیں ملے گی، آخرت میں بھی نہیں ملے گی اس شخص کو جو قرآن کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنے خواہشات نفس کو بتلاتا ہے صرف، اور قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرے، وہ جنت کے راستے پر گامزن ہوگا اور اپنی منزل کو تک یقیناً پہنچ جائے گا۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق اگر گزارتے ہیں، قرآن کے مطابق چلتے اور پھرتے ہیں، تو یہ جان لیجئے دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، قرآن مجید کو پڑھنے سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دلوں کو سکون چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو سکون مل جائے، تسلی ملے، تو قرآن کو کثرت سے تلاوت کیجئے، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیے۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید کو طاقوں میں سجائیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ کرتے ہیں، میرے بھائیوں ہمیں پڑھنا نہیں معلوم ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ محنت کیجئے، قد و کاوش کیجئے۔ آج دنیا کے اندر ہر طرح کے زبان میں عربی کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے موجود ہیں، آپ ترجمہ پڑھیے، آپ کوشش تو کر کے دیکھیے۔ آپ من جدہ وجدہ کے تحت اگر کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ جس طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید کے نزول سے لے کر اب تک مختلف اہل علم نے قرآن کریم کی خدمت مختلف اسلوب سے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کتاب یعنی قرآن مجید علم و فن کا ایک ایسا گہرا سمندر ہے
جو بھی اس میں غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ زن ہوتا ہے وہ ہیرے جواہرات سے اپنی جھولی بھر کر سطح یاب اور پر نمودار ہوتا ہے۔ آپ کو دیتا ہوں یہ قرآن مجید جس کو پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا قل هو اللہ احد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنہ رواہ النسائی والترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی کے پاس گیا اور وہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، سورۃ الاخلاص کو پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی۔ یہ حدیث میرے بھائیوں کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید کی جس کو ثلث قرآن بھی کہا گیا ہے، ہم اور آپ اس کو پڑھیں، تلاوت کریں اور سوچیں، غور و فکر کریں، یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ آپ کو بتلاؤں دنیا کے اندر مال بے وفا، اولاد بے وفا، والدین بے وفا اور تمہارا جہان بے وفا، یہ ساری چیزیں بے وفا ہو جائیں گی، رب کا کلام کہے گا، یہ رب کا کلام تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا، قبر و حشر کے اندر بھی کرے گا، کل قیامت کے دن بھی کرے گا۔ یہ رب کا کلام تمہیں جب تلاوت کرو گے، پڑھو گے، یہ تمہیں لے کر کے جنت میں بھی جائے گا، تمہارے قبر کے اندر بھی کام آئے گا، دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، لیکن بشرط ہے کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں، اس کی معنی اور مفہوم کو جانیں۔ میں آپ کو بتلاؤں میرے بھائیوں، ہر انسان اگر اپنے زندگی کا معمول بنا لے، زیادہ نہیں، صرف اور صرف ایک آیت ڈیلی اگر پڑھے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دے کر کے پڑھے، تو 2 سالوں کے اندر انشاءاللہ اس کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور جب وہ پڑھے گا 100 میں سے 1% اگر اس کے ذہن میں باتیں موجود ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، یا کوئی ایک بھی بات اگر یاد ہے، فَبِهَا وَنِعْمَ، کامیاب اور کامران ہے۔ دوسری مرتبہ پڑھیں۔ ہر آدمی سوچے کہ اس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 25 سال ہے، کیا اس نے اپنے زندگی کے اندر 30 سالہ زندگی گزر گئی، کبھی اس نے کوشش کی یا کبھی اس نے پڑھا قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، یا نہیں پڑھا؟ اگر وہ پڑھا ہے تو کامیاب اور کامران ہے، اور اگر وہ شخص نہیں پڑھا ہے تو کامیاب اور کامران نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، انشاءاللہ آگے آئے گا بھی، کہ ایک صحابی مسجد قباء کے امام تھے، کوئی سورت پڑھتے تھے اور اس سورت کے لاسٹ میں سورۃ الاخلاص کو ملا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں ایسا کرتے ہیں، ہر سورت کے آخر میں، ہر رکعت کے آخر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص کو ملا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سورت سے ہمیں محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی بنا پر تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی چھوٹی سی صورت ہے جس کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں، صرف اور صرف 1 منٹ کے اندر اس صورت کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس سے محبت کرنا، یہ اس کی دلیل ہے۔ محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ محبت کا یہاں مفہوم کیا ہے؟ کہ آدمی قرآن مجید کی قرات کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر من وعن عمل کرے۔ یہ عمل انسان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، بلکہ قرآن ایسے شخص کو جنت میں داخل کروائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن جنت کے اندر داخل کروائے، ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے، تو کثرت سے قرآن مجید کی تم کیا کرو؟ تلاوت کرو۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں میرے بھائیو، سورۃ الملک کے تعلق سے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے بستر پر گیا ہے، سونے سے پہلے اگر 30 آیتیں ہیں اس میں، اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، دیکھ کر کے پڑھے یا زبانی پڑھے استطاعت کے مطابق، اگر وہ شخص پڑھ لیتا ہے تو یہ جان لیجئے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو یہ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی سورت کل قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گی، کہے گی جب تک اپنے رب کو منوا نہیں لے گی، جب تک اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کروا لے گی، رب العالمین سے جھگڑا کرتی رہے گی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ ذرا قرآن سے محبت تو کریں، قرآن سے لو تو لگائیں، قرآن سے دل تو لگائیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ قرآن نے کہا ہے، تم قرآن کی تلاوت کرو اور پڑھو، تمہارے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ اور یاد کیجیے حدیث کو، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، یعنی قرآن پڑھا کرو، قرآن مجید کو پڑھا کرو، کیونکہ روز قیامت کے دن ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتے رہے، یعنی یہ قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، سوچیں، غور و فکر کریں، قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں اور کتنی نہیں تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، پڑھیں، اس کی معانی اور مفہوم کو سمجھیں، غور و فکر کریں۔ میرے بھائیو، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بھائیوں کو، بہت سارے لوگوں کو، کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی جب نماز پڑھیں گے اس میں ضروری ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، اور جب ہم قرآن کو جو پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ ہی نہیں مجھے معلوم رہے گا تو ہمارا دل کیسے قرآن سے محبت لگائے گا؟ لو تو ہم کو پڑھیں، یاد کریں، کوشش کریں اور انسان جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو وہ چیزیں اس کو ضرور حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص کے بارے میں صحابہ کرام سے فرمایا، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، رواہ البخاری ومسلم، بخاری سے مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ عمل بڑا مشکل، بڑا شاق گزرا کہ ایک آدمی ثلث قرآن کیسے ایک رات کے اندر تلاوت کر لے گا اور پڑھے گا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص قرآن کی 1/3 حصہ ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنا؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! اب 3 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ انسان اگر پڑھے گا
تو 3 منٹ یا 3 منٹ سے بھی کم لگے گا تو اسے پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر قرآن سے محبت کریں۔ یہ قرآن ہمارے لیے، آپ کے لیے، جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ لوگ آج کل دنیا کے اندر دیکھیں، کسی کے گھر میت ہو گئی، قرآن خوانی ہو گیا ہے، تب تو یہ قرآن کھلتا ہے ان کے گھروں کے اندر، جو کہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے اور نبی علیہ السلام سے ثابت بھی نہیں ہے، اس وقت قرآن کو کھولا جا رہا ہے۔ بقیہ اوقات کے اندر اس قرآن کو طاقوں میں سجانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر نانی کی، باپ کی، بہن کی، کسی کی میت ہو گئی ہے، اس پر قرآن کو کھولا جا رہا ہے۔ بقیہ اوقاتوں کے اندر قرآن کو رکھ دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن سراپا رحمت ہے، اور اس قرآن کی تلاوت کیجئے، پڑھیے اور اس کو، اس کی معنی اور مفہوم کو سمجھیں، غور و فکر کریں۔ یہ قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا کل قیامت کے دن، اور یہی قرآن جب سفارش کرے گا، اس کی پڑھو گے، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کر کے یہاں تک کہ تمہیں جنت کے اندر داخل کروا دے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی مسجد قباء کا امام تھا۔ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کا امام تھا۔ وہ ہر رکعت میں کسی سورہ کی تلاوت کرتا اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا ایسا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے فلاں، وما يحملك ان تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبها۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبها، إن حبها أدخلك الجنة۔ یہ حدیث صحیح ہے میرے بھائیوں۔ فرماتے ہیں، کون سی چیز تمہیں ہر رکعت میں اس سورت کو تلاوت کرنے پر ابھارتی ہے؟ کون سی چیز تمہیں ہر رکعت کے اندر اس سورت کو ابھارتی ہے تمہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، صحابی کہتے ہیں، انصاری صحابی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس سورت کی محبت نے، یعنی سورۃ الاخلاص کی جو تم محبت کرتے ہو، پڑھتے ہو، دوسری صورت رکعت میں پڑھتے ہو، پھر لاسٹ میں اس کو ملا لیتے ہو، اس کی محبت نے تجھے جنت کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹی سی سورت انسان اگر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر پڑھتا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ یہ چھوٹی سی سورت بھی تمہیں جنت کے اندر لے کر کے چلی جائے گی۔ بس شرط ہے تم اس کی تلاوت کرو، پڑھو، اس کی معانی، اس کی مفہوم پر غور و فکر کرو۔ آج میرے بھائیوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کو، قاری کو، چھوٹا سا ہے، وہ شخص، یہ ہے قرآن سے محبت، قرآن سے لو لگانا۔ اس کو صفحہ تک ایک لفظ پڑھیے، پوری آیت، صفحہ، پارہ، آیت نمبر، سورت نمبر، اور سورت کے آخر میں کون سی آیت ہے، یہ ہے قرآن سے محبت۔ قرآن سے لو لگاتے ہیں جو قرآن پر مرنے اور مٹنے والے ہیں۔ ہم اور آپ ذرا گریبان میں سوچیں، غور و فکر کریں، سب کو کمانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو، تاکہ یہ قرآن تمہارے لیے کل قیامت کے دن کیا کرے؟ سفارش کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے پروردگار، اس سے مجھے پڑھنے والے کو زینت بخش دے، تو اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ کس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا؟ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ اور یہی نہیں، پھر وہ کہے گا،
اے میرے پروردگار تو اس سے راضی ہو جا۔ قرآن کہہ رہا ہے کس کے بارے میں؟ جو دنیا کے اندر تم تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، ہو جائے گا کس سے؟ وہ آدمی جو دنیا کے اندر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اور پھر اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی بڑھا دی جائے گی، جتنی نیکیاں اس سے اور زیادہ اللہ رب العالمین اسے دے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر، قرآن مجید سے محبت اور قرآن مجید سے پیار۔ یہ نہیں میرے بھائیوں قرآن کو سجائے ہیں طاقوں کے اندر اور بیٹھ کر کے گھروں کے اندر۔ آج بڑے معاشرے کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ ٹیلی ویژن کے اندر، نیٹ کے اندر، موبائل کے اندر گھنٹہ دے دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے لیے 10 منٹ وقت نہیں دے پاتے۔ آپ کو ایک وقت بتاؤں میرے بھائیوں، انسان جب اذان ہو مسجد کے اندر فوراً چلے جائے اور سنت پڑھ کر کے بیٹھ جائے، جب تک اقامت نہیں ہوتی ہے اس وقت درمیان 2 آیتیں، 4 آیتیں، 1 صفحہ، 2 صفحہ، استطاعت کے مطابق انسان اگر پڑھتا رہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لے، انشاءاللہ 5 نمازیں اگر مسجد کے اندر جاتا ہے اور اگر 5 آیتیں پڑھتا ہے، ایک آیت اگر ایک وقت میں پڑھتا ہے تب بھی اس کو 5 آیتیں، اور اس طریقے سے اگر وہ سوچے سال بھر کے اندر پورے قرآن کا وہ ہو جائے گا، تلاوت کر لے گا، پڑھ لے گا اور اس پر معنی اور مفہوم کو سمجھ بھی لے گا۔ اور اس لیے میرے بھائیوں اگر جن بھائی کو پڑھنا لکھنا معلوم ہے تو اور کثرت سے پڑھیں، اور جن کو معلوم نہیں ہے قرآن پڑھنا تو کم سے کم قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، سیکھیں۔ آپ دوسری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر بن جاتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن قرآن جب کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین بھی مدد فرمائے گا۔ آہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے ہی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کے زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ الہ العالمین قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے شفا رزق کا باعث بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔